بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میرے بھائی. ہاں جی بات کریں بھائی. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے کرم ہے جی. اللہ یاری صاحب، جی میں میری بہن. پاکستان کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا جی میری معاملہ بہن. ابھی تک آپ کی جتنی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے ان سب سے الگ ہے. جی میری بہن. نہ مجھے آپ عمریوں میں سے سمجھیں، نہ آپ مجھے شیعہ میں سے سمجھیں. میں مسلمان ہوں، مسلمان جی بہن ہوں. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں یوں کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ میں اپنے منہ پہ کیچڑ مار کے باقی مسلمان بہنوں کو محفوظ کرنا چاہتی ہوں. جی سر. جی بہن. وہ صرف اس لیے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں فون پر اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں فون پر، صرف آپ سن رہے ہیں، ویڈیو پر نہیں ہوں. میں اس لیے بتا رہی ہوں، ورنہ کسی عورت میں اتنی ہمت نہیں ہے. جی جی. عمری مذہب انہوں نے یہ کام کیا ہے، ایک مسلمان بہن کے لیے زندگی اتنی تنگ کر دی ہے، اتنی تنگ کر دی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. کہ ایک مرد طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے دوست کے حوالے کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اب یہ ہو گیا. میں بولنا نہیں چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے پہ گزر چکی الفاظ بہت ہیں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، تو سمجھنے والے سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس کا دوست پھر اس عورت کو چھوڑتا ہے، پھر وہ پہلے والے کے لیے پھر سے حلال ہو جاتا ہے. تو یہ عمری مذہب کے اندر یہ جو ہے ایک عورت کو رنڈی بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کا جواب میں کس سے لوں؟ میں عورت ہوں، نہ میری بہن محفوظ ہے، نہ میری بیٹی محفوظ ہے، نہ میری ماں محفوظ ہے، چاہے 10 بچوں کی ماں ہے، چاہے اس کا بیٹا 80 سال کا ہے، چاہے اس کا بیٹا 50 سال کا ہے. لیکن وہ کھڑی کہاں ہے؟ کہاں کھڑی ہے؟ صرف 3 لفظوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اس کو 3 لفظ دے دیے عمریوں نے، اس کا بیڑا غرق. وہ عورت کہیں کی نہیں رہی. وہ عورت کہیں کی نہیں رہی. اللہ یاری صاحب دیکھیں اب میری یہ بہن، بات آپ جو بتا رہی ہے نا، اب میں آپ کو مزید بات کرنے دوں گا. اب عرض کر رہا ہوں ناظرین کے لیے، مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے ہماری بہن جو بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمری مذہب میں طلاق جو ہے سنت پر نہیں ہے. طلاق سنت پر یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ 3 لفظ جو ہے نا 3 دفعہ کہہ دیں طلاق طلاق طلاق. اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک. مجھے طلاق آپ اس طرح بات ہوتی پوری ہے. کرنے دینا. ہاں میں بسم اللہ رو بسم دوں اللہ. گی، میری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے کہ میں رو دوں گی، کیونکہ جی میرا جی بیٹا مجھے بات کریں. سامنے دیکھ رہا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے اجازت لی ہے کہ مجھے بات کرنے دی جائے. مجھے میری جی فیملی بسم بات اللہ نہیں بسم کرنے اللہ دی. بسم اللہ بسم میں اللہ. نے پہلے شروعات کی کس بات سے کہ میں اپنے منہ پہ کیچڑ مار رہی ہوں. یہ میرے لیے کیچڑ صحیح. ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، اور یہاں جتنے بالکل بیٹھے ہیں نا سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیچڑ ہے جو اپنے منہ پہ مار رہی ہوں. میرے ساتھ تو گزر صحیح. چکی، لیکن میری کوشش ہے وہ ان عورتوں کو غیرت دوں جو گھروں کے اندر، عمریوں کے گھروں کے اندر، جو عمری مذہب کے گھروں کے اندر جو عزت دار عورتیں بن کر بیٹھی ہوئی ہیں. میں ان کو آئینہ دکھانا چاہ رہی ہوں. جی وہ اس لیے آواز نہیں اٹھاتی ہیں کہ وہ لوگ جانتی ہیں وہ اپنا کپڑا اوپر کریں گی، پیٹ ان کا ننگا ہوگا. اس لیے ننگا ہوگا کہ ان کا نکاح کے اوپر نکاح کروا کے ان کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے. میرے بھائی، یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں نا یہ عمری مذہب، ان لوگوں کے صرف مردوں کو آزادی ہے، عورتیں لونڈیاں ہیں ان کے لیے. تو میں ان سب کو غیرت دلانا چاہ رہی ہوں. میری 2 شادیاں ہوئیں. عمری تھا وہ میرا پہلا شوہر. بندے میں کوئی خامی نہیں، نہ کپڑے میں، دینے میں، لینے میں، کھلانے میں، پلانے میں، پابندی میں. سعودی عرب میں رہتا تھا، میرا گھر سعودی عرب میں تھا. ایک دن شرطے نے جوتے مارے، گھر پر آیا، اس کو غصہ تھا، ٹھیک ہے، پانی دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس بندے نے 3 لفظ بول دیے. میں نہ ادھر کی نہ ادھر کی. 30 دن وہاں گھر میں رکھا. مجھے پاکستان کی ٹکٹ کروا کے دے دی جاؤ. ہیلو جی جی بہن ٹھیک ہے، بات کرتے جائیں. جی جی. ہاں میں پاکستان آ گئی 20 دن کے بعد. 20 دن کے بعد پاکستان آئی ہوں. 2 سال کے بعد میری دوسری شادی ہوئی. وہ بھی عمری تھا، وہ شریف النفس، ایک مطلب سیاستدان گھرانے سے. اس کے ساتھ میری شادی ہوتی ہے 2 سال کے بعد. 7 سال کا بچہ میری گود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، 7 سال کا ہو جاتا ہے. بڑی آسانی سے زندگی گزر رہی تھی. وہ پہلا جو عمری حرامی، اس کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ میری طلاق نہیں ہوئی ہے. اس کو یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. پھر جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں وہ مجھ سے
پوچھتا ہے وہ اس سے نہیں پوچھتا ہے یا پھر وہ کسی علماء سے کسی سے جا کر وہ نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے بس کافی ہو گیا، اس نے کہہ دیا نہیں ہوئی ہے، یہ لے 3 الفاظ، تو اپنے گھر جا، توبہ ٹھیک ہے، تو اپنے گھر جا، بچہ بھی تیرا، میرا بچے سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، بچہ بھی تیرا، طلاق بھی تیری، یہ تیرا گھر، تو ادھر جا۔ اب میرے جیسی عورت نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، اب میرا بچہ 17 سال کا، ٹھیک ہے، لا الہ یہ میرے ساتھ جاتی، اب یہ کہیں گے عمری او بھائی وہ تو لوگ خراب تھے، او بھائی لوگ خراب نہیں تھے، عمر کا دیا ہوا دین خراب تھا، جس نے اس کو یہ کرنے کی ہمت دی، جس نے اس کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی، وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا عزت دار، جنہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی عورت کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، گھر میں ان جی کے جی جو بالکل بیٹھی ہوئی ہیں مائیں، جنہوں نے اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے اوپر نکاح کے لیے دی ہوئی ہیں نا، انہوں نے ان کی دی ہوئی شے نے یہ کرنے پر کیا، ورنہ اگر وہ پابند ہوتا اسلام کا، اس کو پتا ہوتا وہ علی کے اسلام کا اگر پابند ہوتا، نبی کے اسلام کا پابند ہوتا، تو اس کی جرت نہیں ہوتی یہ کرنے کی، میرے بھی حقوق ہوتے، گنوائے جاتے۔ صحیح صحیح میری بہن، خدا آپ کو جزائے خیر۔ سر مجھے تو خدا جزائے خیر دے ہی رہا ہے اتنے عرصے سے، لیکن آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں کہ مجھے جواب چاہیے، یہ جو بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے آتے ہیں کہ ہم تو یہ ہم تو وہ عمر کو بچانے کے لیے آتے ہیں، اب مجھے یہ جواب دیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، ورنہ میرے حوالے کریں عمر، تو میں بتاؤں کہ بات کیسے ہوتی ہے، جی میں پوچھوں کہ رشتہ کس کو کہتے ہیں، میں ان کے عمر سے پوچھوں، یہ جو بڑے بڑے داڑھی لے کر بیٹھتے ہیں کہ اس حدیث سے نکلتے ہیں تو اس میں پھنستے ہیں، ان کی جتنی حدیثیں ہیں میں نے تو ابھی تک جتنا آپ کو سنا ہے، میری تعلیم تو نہیں ہے لیکن جتنا میں نے سنا ہے قرآن سے ہی ٹکراتی ہیں، تو رسول نے تو خود نے کہا تھا کہ قرآن سے ٹکرائے تو اس کو دیوار میں دے مارو، تو اب میں ان کو دیوار میں دے ماروں یا عمر دیں تو عمر کو دیوار میں دے ماروں، آخرت میں کس کا گریبان پکڑوں، صحیح میں کس کا گریبان پکڑوں، مجھے بتائیں، میری جو گزر رہی ہے میں اس کو کیا بولوں، مجھے بتائیں، جی بہن عورت کی پوری وفاداری، اس کی عزت، تو ساری زندگی اس نے خدمت کی، بچے دیے، احترام دیا، معاشرے میں اس کو عزت دی، اس کو سفید کپڑے پہنا کے گھر سے باہر نکلا، کھڑی کہاں ہے، 3 لفظوں پہ، 3 صحیح لفظوں پہ، نہ ادھر نہ ادھر۔ اللہ یاری صاحب مجھے بتائیے، میں یہ سوال کس سے کروں، یہاں آنے والے جتنے بھی ہیں، میں کچھ اور آج کے بعد نہیں سنوں گی، مجھے راستہ بتائیں کہ میں خود کو ماروں، بچے کو ماروں، یا میں اس آدمی کا گریبان پکڑوں جا کر، یا پہلے والے کا پکڑوں یا دوسرے والے کا، جس کو جی اتنی ہمت اس مذہب نے دی۔ جی ہاں بالکل صحیح فرما رہی، بالکل بالکل، عورت کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے عمری مذہب میں، سر میں نے کوئی دیکھا ہے، سر میں دیکھ رہی ہوں، وہ بالکل ایسی مطلب من گھڑت باتیں کہ جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، کہ یہ بول کیا رہا ہے، یہ بول کیا رہا ہے، مطلب میں صحیح بچے بھی میں پیدا کر کے دوں، اس کا خاندان، اس کا ونش بھی میں چلاؤں، میری داڑھی والے اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بچہ جوان ہے، بیٹوں والا بھی ہے، وہ شادی شدہ بھی ہے، مرد اس کا بڑا والا بیٹا عورت کا شادی شدہ بھی ہے، لیکن ماں کو اگر طلاق ہو گئی، سفید سر ہے اس کا، وہ بڈھی ہے بیچاری، وہ بھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، صحیح کہ جاؤ بھائی تمہاری طلاق ہو گئی، اب تم میرے باپ کے لیے تو تم غیر محرم ہو گئی، جاؤ ادھر، صحیح شے کس کی، عمری دین کی، اور یہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی، یہ جتنی عورتیں ہیں ان کے گھروں میں جو بیٹھی ہوئی ہیں عمری عورتیں جتنی بھی ہیں نا، مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے نکاح تو میری نظر میں تو جائز نہیں ہے، یہ نکاح کے اوپر نکاح ہے، جتنا بھی کلمہ پورا نہیں ہے، اذان پوری نہیں ہے، باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، کوئی بھی مسئلہ لے کر چلے جاؤ، آپ کو ایسی بات بتائیں گے کہ آپ کا نکاح آپ کی سمجھ سے باہر ہے، سر آپ کو ایسی بتائیں گے کہ آپ فلاں کام کر لیں جو آپ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرے گی، میں بول بھی نہیں سکتی ہوں، مجھے پتا ہے کتنے لوگ سن رہے ہیں، میں بول بھی نہیں سکتی ہوں، وہ کام کریں گے، وہ کہیں گے، سر آپ سوچیں جب 7 سال کا بچہ میری گود میں تھا، میرا شوہر مجھے طلاق دے رہا ہے، وہ اس سے نہیں پوچھ رہا کہ بھائی 2 سال کے بعد اس نے شادی کی ہے، 7 سال کا بچہ ہے، تو کہاں تھا اتنے عرصے تک، صرف عورت کو کیوں، کیونکہ اس کو پہلی جو دوسری اس نے شادی کی تھی وہاں سے اس کو اولاد نہیں ہوئی، جب وہاں سے اس کو اولاد نہیں ہوئی، اس نے سوچا جب اس کا ایک بیٹا ہو گیا ہے تو چلو اسی سے ہی واپس شادی کر لیتے ہیں، یہ اس کو یاد آ گیا، اب یہ اچانک اس کو یاد آ گیا
تو اس کا بسا بسایا گھر اس نے خراب کرنا ہے، اس کا بسا بسایا گھر خراب کرنا ہے، ایسے ہی صحیح، ہوگا نا پھر. جی بالکل صحیح فرمایا. سر پھر عورت کے لیے رستہ کہاں ہے، کہاں جائے؟ میری نظر میں تو پھر وہی الفاظ ہیں جو مجھے بولا گیا تھا کہ گالی مت دینا، لیکن میرے منہ میں تو صرف گالی ہی ہے کہ عورت رنڈی ہے پھر ان کی نظر میں، ایک رکھیل سے بھی گئی گزری ہے. کیا ہے ان کی نظر میں عورت کی عزت؟ یہ اپنی بیٹی تک کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں سر، یہ اپنی بیٹی تک کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. مجھے اس کا جواب چاہیے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ مجھے دے دیں، یا پھر یہ جتنے بھی مولوی اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے بات کرتے ہیں جن سے بات تو ہوتی نہیں ہے، صرف قرآن کی مخالفت ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہی سے جواب لے کر دے دیں. میں دیکھوں تو صحیح کہ کتنا دم ہے ان کے اندر. جائز بات یہ کتنی کر سکتے ہیں، دیکھوں تو صحیح ان کے اندر کتنا دم ہے. میں نے آپ کی تو خیر ویڈیوز دیکھی، میں نے بتایا کہ میں نے مطلب ایک طرح سے دشمنی میں ہی دیکھی تھی. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلپ کاٹ کے کسی کو مطلب اس میں تھا، یوٹیوب پر تھا، کہ کسی مولوی نے، شیعہ مولوی نے آپ کے خلاف بات کی. تو میں نے سوچا کہ یہ کیسا آدمی کہ جو شیعہ کے خلاف بات کر رہا ہے اور جبکہ لگ بھی شیعہ رہا ہے. جب میں نے سنا وہاں پر تو پھر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی. پھر میں نے وہاں سے اندازہ لگایا کہ یہ بات میں صرف آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں. پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اس معاملے میں کہ مجھے بتایا جائے. پھر جواب تو مجھے چاہیے نا، مجھے زندگی گزارنی ہے نا، مجھے زندگی تو گزارنی ہے، مجھے پتا تو کرنا ہے نا کہ میں کہاں کھڑی ہوں. کہ مجھے نہیں جی معلوم ہے میں کہاں کھڑی ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کدھر ہوں، اور میرے کیا کہیں گے میرے اس رشتے کو. میرا بیٹا کیا، میں اس کا نام کیا لکھواؤں، میں اس کا باپ کیا لکھواؤں. اگلا مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی نہیں ہوئی تو تیری بھی نہیں ہے تو میری بھی نہیں ہے. تو سر مجھے عورت کا قصور بتا دیا جائے. یہ عمری مذہب تو کی وجہ سے میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے. صحیح، یہ سارے سنی ہیں، اور اب الحمدللہ میں سنی نہیں ہوں، میں سنی نہیں ہوں. اللہ نہ کرے وہ جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی میری اللہ معاف کرے. جو وہاں رہ کر ان کی سن کر جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں وہ اللہ میری معاف کرے، میرا مولا مجھے اپنائے، وہ میری شفاعت کرے. اب جی میں سنی نہیں ہوں، اب میں عمری نہیں ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سلامت رہے میری بہن، خدا آپ کو جزائے خیر دے. لیکن اب میں میں کچھ کون ہوں، مجھے یہ بتائیں، میں کون ہوں، میں جی کہاں ہوں، مجھے یہ بتائیں. آپ اور پہ یہ ظلم لمبی ہوا ہے. داڑھیوں والے مجھے بتائیں، اپنے عمر کو بچانے والے یہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں. جی بالکل بالکل صحیح کہا. جو اپنی عزتوں کو طلاق دے کے پھر دوستوں کو دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب ہو گیا. سر میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ نکاح کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو بتا کیا نہیں بات، سکتی. اس وقت مجھے سننے والی 6 عورتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی لائیو بھی آپ کو سن رہی ہیں. بالکل. جو ان کے ساتھ ہوا ہے میں تو بتانے کے اس میں ہوں، وہ تو بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. ہوں. سر 6 خدا بچے. اللہ یاری صاحب دیکھیے، میں آپ کے جی پروگرام جتنے بھی میں آپ کے سنتی ہوں، لیکن اس معاملے پہ ابھی تک میں نے آپ کا کوئی پروگرام نہیں سنا ہے. جی تو آپ کوشش کریے کہ ذرا ان سے مجھے اس بات کا جواب لے کے دیں. یہ میں اپنے بھائی کے اوپر ذمہ داری ڈال رہی ہوں کہ مجھے اس بات کا مجھے جواب ان سے لے کے دیں. آپ سے بہت سوال انہوں نے کر لیے، آپ سے بہت سوال کر لیے. اس بار میرا یہ سوال ان تک پہنچا دیں، میرا یہ سوال ان تک پہنچا دیں. پھر میں دیکھوں کہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں یہ لوگ، کیا تعویلیں گھڑتے ہیں. اور مجھے جواب تو قرآن سے ہی چاہیے. ان کی حدیثیں جو عمری حدیثیں ہیں یہ اپنے پاس رکھیں، مجھے تو جواب قرآن سے چاہیے. صحیح. میری تعلیم ہوتی تو میں ان سے سوال نہ کرتی. میری تعلیم نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے صرف بولنا آتا ہے اور مجھے صحیح. دیکھنا آتا ہے. جو مجھے سچ نظر آتا ہے وہ میں بول سکتی ہوں. کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو کیونکہ میں تکلیف میں ہوں. آج میرا بیٹا 17 سال کا ہے، 7 سال کا تھا اس کے صحیح. باپ نے مجھے چھوڑا تھا. اتنے عرصے میں نے بہت تکلیفیں کاٹی ہیں. میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، میں اپنے آپ پہ جبر کر کے آرام سے بات کر رہی ہوں. یہ بھی میں آرام سے بات کر رہی ہوں، یہ بھی میں اپنے طور پر آرام سے بات کر رہی ہوں. میں نے باقاعدہ لسٹ لکھی تھی، میں پورا نہیں بول پائی ہوں، میں صحیح. جذبات میں پورا نہیں بول پائی ہوں. ابھی میں نے لکھا ہوا بہت کچھ تھا کہ میں نے یہ سب کچھ بولنا ہے، آپ کو بتانا ہے، لیکن میں آپ کو بول نہیں پا رہی ہوں تھینک یو میری کیونکہ بہن، یہ تھینک یو. 2-3 الفاظ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح فرما رہے ہیں. خدا آپ چلیں کو اللہ جزائے کے خیر. امان میں اب میں رہیے. جواب دیتا ہوں، جواب دے سکتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. خدا آپ کے مظلومیت کا حساب لے لے. اللہ کے امان میں ان رہیے. لوگوں سے جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور جن لوگوں نے شریعت کو چینج کیا ہے اور عورتوں کو بالکل یہاں پہ جن کی بے ویلیو، بے وقار، بے
قیمت ایک چیز بنی جو بالکل کچڑے کی طرح، جب چاہو اس کو 3 لفظ کہہ کے نکال دو گھر سے. خدا لعنت کرے ان لوگوں نے جنہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چینج کیا. اب میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی آپ کی میری بہن. تھینک یو. تھینک یو. بہت شکریہ بھائی. دیکھیں، اور میں اس موضوع پہ تقریر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بہت مہربانی آپ. تھینک یو میری بہن. انشاءاللہ. انشاءاللہ. سلامت رہیں. لیکن خدا سر حافظ. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میری بہن، ہماری ابدردی ہے آپ سے اور آپ جیسے دوسرے بہنوں سے جن کے گھر تباہ ہوتے ہیں. بعض ظالمین نے شریعت چینج کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اور قرآن کی جو شریعت ہے اور سنت کی جو شریعت کی جو طلاق کا طریقہ کار ہے اس کو چینج کیا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الکتاب الکافی، یہ کتاب الطلاق ہے. اس میں مختلف ابواب ہیں طلاق کے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے طلاق کے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اگر وہ آ کے کہہ دے طلاق طلاق، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اس کی زوجہ ہے. طلاق دینا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے حیض میں چلی جائے، حیض سے دوبارہ پاک ہو. جب حیض سے دوبارہ پاک ہو تو اس میں اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ کرے مان، اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو خاوند ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی ہم بستری نہ کرے. پھر اس حالت میں 2 عادل شاہد، سڑک سے اٹھا کے شاہد نہیں، 2 نمازی با کردار شاہد وہ لے کے آئے، ان کے سامنے طلاق دے دے. یہ جب طلاق، اور وہ بھی قصد کرے طلاق کا، یہ سب شروط ہو. عورت پاکی کے حالت میں اور اس پاکی میں اس کے ساتھ اس نے ہم بستری نہ کیا ہو. دوسرا شرط 2 شاہد ہوں. اگر شاہد نہیں ہے، عورت پاکی کے حالت میں ہے، اس کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کیا، طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ شاید عادل ہوں. اور تیسرا قصد کرے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. پھر اس سے وہ چاہے 3 دفعہ بھی کہہ دے نا طلاق طلاق طلاق، اس حالت میں پھر اس کی ایک طلاق واقع ہوتی ہے. جب وہ اس کی طلاق واقع ہوتی ہے تو پھر اس کو جب بھی چاہے دوبارہ مراجعہ کر سکتا ہے. دوبارہ کہہ دے کہ میں پچھتا گیا، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اس کی زوجہ ہے. جو ہی بچتا گیا چلا جائے عورت کے پاس، اس کی وائف، اور اس کو گھر سے نکال بھی نہیں سکتا. اگر مراجعہ بھی نہ کرے نا تو گھر سے نہیں نکال سکتا. اس کو خرچہ دینا اس پہ واجب ہے. اگر اسی حالت میں مرد مر جائے تو عورت اس کی وارث ہے کیونکہ وہ ابھی عدے میں ہے. پھر وہ عورت جو ہے کیا کرے گی؟ عدہ نکالے گی اپنی، 2 مرتبہ مزید عدہ نکالے گی. پھر حیض ہو جائے گی، پھر پاک ہو جائے گی، پھر حیض ہو جائے گی، پھر پاک ہو جائے گی. اگر ان دونوں کے درمیان اس نے اس سے مراجعہ کیا، رجوع کیا، تو یہ اس کی عورت ہے. نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح طلاق دینا شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت مشکل کام ہے، کیونکہ عادل شاہد فراہم ہو ان کے سامنے، وہ بھی عورت پاک ہو، اس پاکی اس طہارت میں اس کے ساتھ ہم بستری نہ کیا ہوا ہو. یعنی بالکل انسان جو ہے بالکل وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وہ سوچ سے، حکمت سے اس کو تسلی ہوتی ہے. بھائی یہ نہیں کہ جذباتی طور پہ پولیس نے سڑک پہ مارا ہے تو یا کے گھر میں عورت کو مار کے کہہ دے طلاق طلاق طلاق. ٹھیک ہے نا؟ اس حالت میں پھر اس دفعہ 3 دفعہ اس طرح ہو جائے، اگر 3 دفعہ یہ مقرر ہو جائے تو پھر اس وقت حلالے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت حلالے کی ضرورت، یعنی 3 دفعہ اس طرح اگر طلاق، پھر مراجعہ کرے، پھر طلاق. وَإِلَّا جماعت مخالفین کے ہاتھ کہ ہاں کس طرح ہے تو وہ طلاق وہ ایک مجلس میں کوئی شاہد بھی نہیں ہے پھر بھی وہ ہو جاتا ہے. تو یہ طلاق واقع ہونا مذہب شیعہ میں اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک مجلس میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق ثلاث ایک مجلس میں نہیں ہوتی، ایک دفعہ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایک دفعہ طلاق ہو جائے تو 2 عدے طلاق کے بعد گزر جائیں، پھر رجوع کرے تو جلدی سے نکاح کرے وہ، اور پھر طلاق دے دے، پھر اس کے حلالے کی ضرورت نہیں. اگر تیسری دفعہ آ جائے پھر جس نے مذاق بنایا نا، طلاق کو مذاق بنایا، اس کے لیے حلالے کی ضرورت ہوتی. اس طرح نہیں ہے. البتہ جن لوگوں نے جو شیعہ مذہب کے مخالف ہیں، اگر وہ طلاق دے دیں اپنی عورت کو ایک مجلس میں طلاق طلاق طلاق، تو قاعدہ الزام کی روح سے اس عورت سے آپ شیعہ شادی کر سکتا ہے، اس عورت سے شیعہ شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں طلاق صحیح، وہ طلاق کو صحیح مانتے ہیں. تو ان کو ہم ملزم کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے مسئلے بھی بہت سارے احادیث کہ آپ اس کو ملزم کر سکتے ہیں. وَإِلَّا سنت کی جو طلاق ہے، کوئی شیعہ آپس میں جو طلاق کرتا ہے نا، آپ کے ایک شیعہ لڑکا ہے مثلا، اس کی عورت ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق کر دینا چاہتا ہے، تو اگر کہتے طلاق طلاق طلاق، تو آپ اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے.
بالکل وہ طلاق صحیح ہونی چاہیے، طلاق وہ سنت کے طریقے پہ ہونی چاہیے، اس کی طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ شیعہ مذہب میں عورت کو بہت تحفظ ہے، گھرانے کو، فیملی کو بہت تحفظ ہے، طلاق دینا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ عورت پاک ہو جائے، کیونکہ مثلا انسان کو جھگڑا ہو جاتا ہے نا عورت سے، طلاق دینا چاہتا ہے تو، لیکن ابھی وہ حیض میں چلی جائے، پھر اس کی پاک ہو جائے تو اس وقت تک انسان کا غصہ نکل جاتا ہے، پھر دو شاہد عادل لے کے آتا ہے، وہ عادل کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، میری طلاق ہو رہی ہے بھائی، تم آ کے شہادت دینا، تو وہ نصیحت کرتے ہیں عام طور پر، وہ اس میں مصالحت کرنے کو، یعنی طلاق دینا کافی مشکل کام ہے، طلاق شیعہ مذہب میں طلاق وہی ہوتا ہے، یعنی بالکل انسان بالکل جب پکا ہو اپنے یقین پر کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، بس ختم بات، تو اس کی طلاق ہوتی ہے، وہ اللہ طلاق نہیں ہوتی اس طرح ایسے ہی، ٹھیک ہے نا؟